اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مومن تو اس کائنات میں مومن کی بڑی بات ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، بڑا مقام ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ انسان کے لیے ہے، لیکن انسان میں جو کافر ہیں تو ان کی تو بات نہیں ہے، وہ تو ایک مہلت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مہلت اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن اصل اس کائنات کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ تک پہنچ جائیں۔ تو جو شخص مومن ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کافی جگہ قرآن کی اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کی الگ شان ہے، اور مومن جو ہے، دیکھیں مومن، میں تھوڑی آپ کو بات بتاؤں، مومن جو ہے ہونا یہ چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ مومن کا دل سے یقین ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اپنی حقیقت معلوم ہے، مجھے اپنی منزل معلوم ہے، میں نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ یہ دنیا اب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک امتحان رکھا ہے، مجھے اختیار بھی دیا ہے اور دنیا بھی مجھے استعمال کرنے کو دی ہے، لیکن میری مقصد دنیا کے استعمال کرنے کی اللہ ہے۔ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرے تمام کام اللہ کے لیے۔ آیت کا ترجمہ کیا نا، میرے سارے کام، میری ساری زندگی، جینا مرنا میرا اللہ کے لیے۔ تو مومن کا یہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرا رخ تو اللہ کی طرف ہے، میں تو مشرک نہیں ہوں، میں تو مشرک نہیں ہوں، میرا رخ اللہ کی طرف ہے۔ تو جناب یہ مومن کی شان ہے، اور سب سے زیادہ اس کو محبوب اللہ، اس کے رسول اور مومن ہوتے ہیں۔ اس کے دوست اللہ، رسول اور مومن۔ محبت بھی اللہ، رسول اور مومن سے، دلی دوستی۔ اور جو کیا کہا میں نے دوسری، دوست اور محبت، دو باتیں گئی نا، محبت بھی اس کی ان تینوں چیزوں سے۔ اب دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس میں خوشی اس وقت ہوگی کہ یہ ایمان کو ساتھ لے جائے۔ مومن کے لیے خوشی اس وقت ہوگی کہ جب یہ ایمان کو اپنے ساتھ لے جائے۔ دنیا کی زندگی جب یہ گزار رہا ہے تو یہ خطرات سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دشمن لگے ہوئے ہیں۔ دشمن نفس اور شیطان، معاشرہ، طاغوتی قوتیں، یہ سب اس کی دشمن ہے۔ اور حالات ایسے ہیں، جب بھی حالات ہوتے ہیں، مخالف حالات ہوتے ہیں، ان مخالف حالات میں اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ انوکھا آدمی ہے دنیا سے، اس کی منزل اللہ ہے، لوگوں کی منزل دنیا ہے، یہ انوکھا ہے، اس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اب اس کی زندگی موت اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ تعریف کرتا ہے ایسے بندوں، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ کی رضاؤں کی۔ تو اس نے اپنا تو سودا کر لیا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیل ہے، جنت کی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیل بنائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، مختلف ایک کاروباری شخص ہے، مختلف آپشن ہوتے ہیں، مختلف ڈیلز ہوتی ہیں، وہ سب پہ یہ جو پیزا اور وہ جو ہوتے ہیں نا چائنیز کھانے، وہ ڈیل، مختلف ڈیل پیش کرتے ہیں۔ ڈیل نمبر ایک درمیانی پیزا لیں، اس کے ساتھ ایک بوتل فری ملے گی، ہوتی ہے وہی۔ تو یہ ڈیل اللہ تعالیٰ نے بنائی بھی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ڈیل بنائی ہے، مقصود ہمارا جنت ہے، کیونکہ دو ٹھکانے ہیں۔ جب ہم جائیں گے کل، آج تو ابھی دنیا میں، کل جب جائیں گے تو دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ قبر کی تو یہ حالت ہے۔ اور جب حشر ہوگا
وہاں بھی لوگ دو ٹولیاں، یا تو مکس اپ ہے نا، یا تو کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا، یا تو مکس اپ ہے لوگ. وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہاں ٹولیاں مختلف ہوں گی. مجرم مسلم یہ الگ الگ ہوں گی. مجرموں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا، مومن کے لیے تو بڑا خوشخبری کا دن ہوگا. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. تو مومن کے لیے تو خوشخبریاں تو دیکھیں یہاں سے شروع ہو گئی. جب اس نے سودا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ. تم نے جو بیعت کی ہے میرے ساتھ، جو ڈیل کی ہے، اب خوشیاں مناؤ. اب یہاں ایسی بات ہے، مثال کے طور پہ آپ نے یعنی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی خرید لی ہے، لیکن قبضہ اس میں تمام گھر تیار ملیں گے، لیکن 1 سال ہے. تو 1 سال آپ کا خوشی میں گزرے گا کہ غم میں گزرے گا؟ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، شیخ ملتون سارا آپ کا ہو گیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، ایسا مثال ہے، سارا آپ کا ہو گیا. جنت تو یہ دیکھیں جنت کا سودا ہے، یہ کر لیا آپ نے سودا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں مناؤ. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. یہ بڑی کامیابی ہے. تو خوشیاں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں اپنے یہ امتحان ہے، دنیا کی زندگی امتحان ہے. یہاں آپ نے بے فکری نہیں کرنی، ہر وقت حاضر دماغ رہنا ہے، ہر وقت سوچنا ہے، سوچتے چلے جانا ہے کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. جو میں نے وعدہ کیا ہے کیا میں وہ وعدہ وفا کر رہا ہوں؟ کیا وہ ڈیلنگ کی شرائط میں پوری کر رہا ہوں؟ یہ ہر وقت آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. ابھی مطلب بے فکری کی ضرورت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، خوشی تو اپنی جگہ ہے، لیکن بے فکر آپ نے نہیں ہونا. اور آپ نے تقوی، قرآن کی جو بات ہے نا، تقوی کا مطلب آپ نے احتیاط سے، ہر قدم احتیاط سے. اور یہاں پہ میں کہتا ہوں مطلب عام طور پہ دیکھیں وہ جو اصطلاحات ہیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے. تقوی کو کچھ اور چیز ہم نے سمجھا ہوا ہے. نہیں، تقوی یہ ہے کہ ہر قدم آپ پھونک کے رکھیں، ہر وقت آپ دیکھیں، سوچیں اور ایک بڑے احتیاط سے زندگی گزاریں. وہ حضرت عمر نے ایک صحابی سے پوچھا تھا نا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی خاردار پگڈنڈی ہو اور اس میں آپ جو ہے جا رہے ہیں، تو پھر مطلب آپ اس میں کیسے جاتے ہیں؟ حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا. تو انہوں نے کہا حضور میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس پگڈنڈی پہ چلتا چلا جاتا ہوں، کپڑے سمیٹ کے. تو انہوں نے کہا ذاکر تقوی. تو دیکھیں مومن کے لیے تو بات یہ ہے کہ یہ نہایت محتاط ہو کے زندگی گزارتا ہے، ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ کیا میں نے وہ یعنی میں شرائط پوری کر رہا ہوں. یہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں، من اوفا بعہدی من اللہ، الفاظ ایسے ہیں، سورہ توبہ کے ہیں یہ. جس نے وہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ سے، جو کیا وہ وعدہ تھا، فاستبشروا، اب تم خوشیاں مناؤ. تو دیکھیں یہ ساری زندگی جو ہے یہ تو جائے امتحان ہے، اور آپ یہاں درجات کی آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. جتنا آپ احتیاط سے کام لیں گے آپ کے درجات میں اضافہ سے اضافہ، آپ کے ایمان میں، آپ کے نور میں اضافہ سے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ روشنی کا سفر ہے، یہ درجات کی بلندی. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاری سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تم قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ. سنیے یہ حدیث ہے. تو اب یہ قرآن تو ہم نے یہاں پڑھنا ہے، وہاں تو ایک مثال ہے اس کی. اصل قرآن تو یہاں پڑھنا ہے. تو یعنی قرآن پڑھنا کیا؟ عمل سے پڑھنا ہے. عمل سے اپنے قرآن اپنے اخلاق کو قرآن کے مطابق بنانا ہے. اپنے اخلاق کو، اپنے رویوں کو، اپنے طرز عمل کو. تو آپ جب
بڑی احتیاط سے قرآن کے اخلاق کو، حضور کی صفات کو، اللہ کی صفات کو اپنے اندر سموتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے درجات، آپ کی روشنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کا ایمان اور یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں آپ پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے نیکی کے راستے پر قدم رکھ دیا، اب آپ کے لیے آسان راستہ اللہ تعالیٰ اور آسان کر دے گا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مشکل نہیں ہے، یہ راستہ آسان ہے، لیکن جب آپ پوری ہمت سے کام لیں گے اور ایک ارادے سے کام شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کام جو کسی وقت آپ کے لیے ناممکن تھے اب ممکن نظر آنے لگیں گے اور آپ ان کاموں کو کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم